یہ کہانی ہے آج سے تقریباً 11,000 سال پہلے کی، جب شدید گرمی کا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی تپش کم ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ تباہ ہو چکا تھا، جس کا نام تھا اٹلانٹس۔ اور یہ بربادی اتنی خوفناک تھی کہ پورا کا پورا علاقہ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ یہ سب کچھ اتنی صفائی سے ہوا کہ آج تک اس تہذیب اور علاقے کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور آج تک لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں پر آباد تھی؟ وہاں کے لوگ خود کو دیوتا کیوں مانتے تھے؟ اور اہرام مصر سے بھی 6,000 سال پہلی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آج بھی لوگ اسے یاد رکھتے ہیں؟ دی لاسٹ سٹی آف اٹلانٹس۔ یہ ایک ایسا بد نصیب شہر تھا جو کہ اپنے دور سے بہت زیادہ جدید تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفر افلاطون یعنی پلیٹو نے اپنی مشہور کتاب میں کیا تھا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے بھی 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشین میں کہیں موجود تھا، جو کہ کسی قدرتی آفت یا پھر خدا کے عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بہت بڑا تھا اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ وہاں پر بہت سی اونچی اونچی عمارات اور بہت سے معدنیات بھی پائے جاتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کے سامنے سونا اور چاندی بہت ہی معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں خوابوں کی دنیا کی جیسی تھیں۔ وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں جادوئی طاقت بھی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کہ کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی۔ اٹلانٹس جس جگہ پر آباد تھے وہاں کا قدرتی ماحول بہت بے مثال تھا، جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا۔ کوئی بھی کسی کے اوپر حاوی نہ تھا۔ یہاں پر بے شمار چرند پرند اور پھلوں کے بہت بڑے بڑے باغیچے تھے۔ ماہرین کے مطابق اس قوم نے بھاری پتھروں سے اونچی عمارتیں بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا۔ اس قوم کے تجارتی بحری جہاز پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں دیوتا کی بنی ہوئی ایک مورتی کا ذکر بھی کیا ہے، جو کہ خالص سونے کی بنی ہوئی ہے اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر بھی پوجا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی مخصوص ٹیکنالوجی بھی تھی جس کی بدولت وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کی ہیں، وہیں دوسری طرف اس نے اٹلانٹس کے لوگوں کی خامیوں اور گناہوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ پلیٹو کے بقول انہی گناہوں کی وجہ سے اٹلانٹس کے لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ طاقتوں کی وجہ سے خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اپنے ارد گرد کے علاقوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپ اور مغربی ممالک میں قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ انہی گناہوں کی وجہ سے جنت نما اس علاقے اٹلانٹس کو خدا کے غضب کا سامنا کرنا پڑا۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کو اچانک زلزلوں اور طوفانوں نے آ کر گھیر لیا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی راکھ نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر تقریباً 500 سے 1,000 ایٹم بم پھٹنے والے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ کئی لوگ سمندروں میں کود گئے اور کئی لوگ آگ کی بارش کا شکار ہوئے۔ زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں غرق ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا شہر تباہ ہو گیا
اور پانی میں ڈوب گیا۔ اٹلانٹس کا یہ شہر صفحۂ ہستی سے ایسا مٹا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کئی مورخین نے اٹلانٹس کو پلیٹو کا محض ایک افسانوی قصہ قرار دیا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں ڈھونڈنے کے لیے ایکسپرٹس نے جاپان کے ایک آئی لینڈ میں جانچ کی۔ سمندر کی گہرائیوں میں ڈائیو کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہاں پر سیڑھی نما پتھر موجود تھے۔ جب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس سمندری حصے کی جانچ کی گئی تو انسانی آنکھیں کھل کر رہ گئیں۔ آرکیالوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں سال قبل یہ شہر زمین پر آباد تھا جہاں پر انسانی تہذیب رہتی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔